ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں بارہا آپ لوگوں کے سامنے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ادارے سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے، بالخصوص مدارس کو اس وقت ان فتنوں کے دور میں، یا یوں کہیں کہ جس طرح سے اسلام اور مسلم دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے حالات میں مدارس کو بچانا اور ان قلعوں کو پوری طرح سے حصار بندی کرتے ہوئے ان کے سامنے ٹھہرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ فتنے ایک کے بعد ایک آتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام دشمنی، مسلم دشمنی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ پہلے یہ منظر عام پر نہیں لایا جاتا تھا، اب پورے سسٹم کے تحت جو ہے اس کو نشانے پر لایا جا رہا ہے۔ کبھی نصاب کے بہانے مدرسے میں اپنی چیز کو گھسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کبھی زمین کے ریکارڈ پکے نہ ہونے یا پھر حکومت کی جانب سے صحیح طور پر اجازت نامے نہ لینے، اور بھی بہت اور مختلف قسم کے بہانے کرتے 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 اس وقت وہ مدارس کے سینے پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک طرف یہ، دوسری جانب مدارس کی بھرمار، اور تیسری جانب اصل مدارس جو ہے جہاں کام کر رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے، وہ منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں، لانے کی کوششیں نہیں کی جا رہی۔ اسی لیے سیدھی بات بارہا کوشش کرتا ہے کہ جن اداروں کی جانب سے، جن مدارس کی جانب سے واقعی دین کی خدمت ہو رہی ہے اور اس علاقے کی ضرورت ہے، ان کو لوگوں کے سامنے لائیں اور بتائیں کہ مدارس کیوں ضروری ہیں، کن علاقوں میں ضروری ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے مدارس جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدرسے جو دیہاتوں میں چلتے ہیں، وہاں سے وہ روحانیت لے کر کے آتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں دین سے دوری ہوتی ہے۔ دیہاتی ہونے کی وجہ سے کوئی کسان طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کہیں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے گھروں سے لے کر کے آنا، مدارس میں رکھنا، ان کو تربیت دینا، اس میں سے کوئی مستحق ہوتا ہے، کوئی غیر مستحق ہوتا ہے، کوئی یتیم ہوتا ہے، ان لوگوں کی کفالت کرنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ جب اپنے کمائی کا پیسہ ہو یا زکوٰۃ کا ہو یا صدقے کا ہو، جو کچھ بھی دے رہے ہوں، تو دینے سے پہلے سوچیں کہ سب کو دینا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ضرورت مند کون زیادہ ہے، اپنے آس پاس کے علاقے میں دیکھیں۔ میں بنگلور میں بیٹھا ہوں، کہیں اور علاقے کے بھیج رہا ہوں، اور میرے پڑوسی کا کوئی مدرسہ جہاں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، مجھ سے 30 کلومیٹر دوری پر ہے، 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور والے مدرسے میں آپ جو دے رہے ہیں وہ تو قبول ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں دیں گے تو آپ کا ڈبل ثواب ہوگا، بہت سارے مرحلوں سے۔ اسی لیے میں نے ابھی حال ہی میں مدرسہ عربیہ بدر العلوم کا دورہ کیا۔ یہ منچن بیلے نامی ایک علاقہ ہے، دیہات کا نام ہے، میڈابل ہوبلی، میڈابل نامی تعلقے کے آس پاس میں آتا ہے، ماگڑی تعلق ہے، رام نگر ضلع کے اندر آتا ہے، میسور روڈ میں جہاں پر پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں مسلمان پہلے تھے، لیکن یہاں ایک ڈیم آیا، تو اس موقع پر یہاں کے مسلمانوں کی زمینیں حکومت نے لے لی، تو پھر یہاں کا ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ یہاں سے پلائن کر گیا، کوئی میسور گیا، کوئی رام نگر گیا، کوئی بنگلور گیا، فلاں فلاں وہاں بسے، لیکن اپنے گاؤں سے جو ان کی انسیت ہے اس کو بھول نہیں پائے۔ انہی میں سے ہے ہمارے مولانا مفتی عادل قاسمی صاحب، وہ بھی اپنے خاندانی زمین مسجد کے لیے دی ہے، قبرستان کے لیے بھی دی ہے، اور اسی میں مدرسہ چل رہا ہے، مدرسے کے عین سامنے مندر ہے۔ ابھی تک شکایت نہیں، بلکہ یہاں کے ہندو خود مدرسے کو اتنا جو ہے سپورٹ کرتے ہیں
کہ کبھی اذان نہیں ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی ہندو جو اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران بنگلور میں رہتے ہیں ان کو فون کر کے شکایت کرتے ہیں کہ آج کی فجر کی نماز میں آپ کی اذان نہیں آئی، نہیں ہوئی. یا بچے جو ہے کبھی ہوتا ہے مدرسے کے بچے شرارت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں تو علاقے کے ہندو پکڑ کر کے مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے تھے، بس اڈے میں کھڑے تھے. یہ مدرسے کے بانیوں کا اخلاص بولتا ہے. ایسے ہی مدرسے میں ہمارا جانا ہوا، وہاں کے بانی مولانا سے گفتگو ہوئی. ان سے جو گفتگو ہوئی، دراصل یہاں اس وقت انہی کے کہنے کے مطابق 80 سے زائد طلبہ پڑھتے ہیں. مدرسہ چھوٹا ہے، مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈیم مشہور ہے اور یہاں آس پاس کے علاقے میں جلی جیسے جو مختلف قسم کے جو گھروں میں استعمال میں آنے والی کارخانے ہیں، وہاں پر بنگال سے، بہار سے، یو پی سے، ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جمعہ کے روز جو ہے مسجد کافی نہیں، پہلے بچے ہی زیادہ ہیں، بچے ہی آ جاتے ہیں تو مسجد مکمل ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں شاید یہاں مسجد کا بھی تقاضا ہے. اگر آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے اور وہ کسی اپنے مرحومین سے مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضرورت مند علاقہ ہے. مسجد آباد رہے گی، مسجد مدرسے کے طلباء کے لیے تنگ ہے، اور جو یہاں وہاں کارخانے میں کام کرنے والے لوگ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. مسجد آباد رہے گی. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو پھر مجھے ضرور رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم چاہیں تو وہاں پہنچ بھی سکتے ہیں مدرسے تک دیکھنے کے لیے. اور پھر کس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور ایسے میں 80 سے 100 قریب طلباء، بلکہ اب تک کئی طلباء حافظ بن کر کے دیگر مدارس میں بھی جا چکے ہیں اور باقاعدہ بہترین انداز میں تعلیم دی جا رہی ہے. عصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور حفظ و ناظرہ ہے. عالمیت کے سلسلے میں جو چیزیں ابتداءً ضرورت ہوتی ہے اس سے جو ہے روشناس کرایا جاتا ہے. کیف ہم نے اس وقت مولانا سے گفتگو کی ہے، وہ اس کو آپ دیکھتے رہیں، نظارہ بھی کرتے رہیں. یہاں کے اساتذہ سے بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، آپ اس کو ضرور دیکھیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا باہر سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے سامنے مندر ہے، ادھر مسجد ہے، گاؤں میں مقامی افراد کم ہے مسلمان، تو کیسے چل رہا ہے، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ الحمدللہ یہاں جو مندر ہے سامنے، اس سے تو ہم نہ کبھی یہ نہیں ہے. تو اس مدرسے کی برکت سے اللہ ان غیروں میں بھی اتنی محبت ہے اللہ کے کرم سے کہ جب اذان نہیں ہوئی تو ہمارے ذمہ داروں کو فون آتا کہ ابھی تک اذان اللہ کو گلا. تو الحمدللہ ایسا تو غیروں سے کچھ یہ نہیں ہے ماشاءاللہ. بہت وہ بھی خود آتے ہیں اور ہمارے مدرسے کے جو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان غیروں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو کھانے کا بھی نظم کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ پورے اچھی محبت سے لوگ رہتے ہیں. کتنے طلبہ ہیں ہمارے یہاں اب اس وقت 80 طلبہ ہیں. 80 طلبہ ہیں ماشاءاللہ. کیا کیا تعلیم چلتی ہے؟ شعبہ ناظرہ ہے اور شعبہ حفظ ہے. جی شعبہ ناظرہ کے 2 شعبے ہیں اور شعبہ حفظ کا 1 شعبہ ہے. اچھا اس کے علاوہ کنڑ اور انگلش میکس وغیرہ وہ بھی کیا ہے ایک ٹیچر کو رکھے ہیں. تو انہی کلاسوں کے اوقات میں کیا ہے وہاں وہ بھی ایک سبجیکٹ چلتا ہے. اچھا تو کتنے اساتذہ ہیں؟ ہمارا اساتذہ 3 ہیں. جی بنگلور سے کتنی دوری پر ہے؟ یہ بنگلور سے 35 کلومیٹر ہوتا ہے. اچھا میسور روڈ. میسور روڈ جی میسور روڈ سے آگے کنگیری ہے، کنگیری سے آگے انچپڑ ہے، وہاں پر ایک راجا راجیشوری ڈینٹل کالج ہے، اس کے اندر آنا پڑتا. تو تقریباً اندر کا حصہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر اندر آنا پڑتا. یہ آپ کا نیٹو پلیس ہے؟ جی یہ ہمارا والد صاحب کا گاؤں ہے. اسی کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اپنے گاؤں میں کام کرنا ہے. سب لوگ الگ الگ جگہ جاتے ہیں اور آپ ایک ہی پکڑ کے بیٹھے ہیں. ایک تو ہمارے بڑوں کا گاؤں ہے اور یہ جو مدرسے کی جو کمیٹی ہے پورے گاؤں کے ہی ہے. مطلب پورے رشتہ دار مل کر کے یہ مدرسہ چلا رہے ہیں. اچھا جی الحمدللہ سب محبت سے، اور اللہ کے کرم ایسا اللہ ان کے دلوں میں بھی یہ ڈالا ہے کہ سالانہ کیا ہے ابھی ہر مہینہ ایک خاندان جو ہمارا جو رشتہ دار ہیں کمیٹی کے جو احباب ہیں، کوئی کیا ہے اپنی طرف سے ایک استاذ کی تنخواہ، کوئی اپنی طرف سے ایک استاذ کی تنخواہ، ایسا بول کر کیا ہے سارا نظام چلتا ہے الحمدللہ. مسجد بہت چھوٹی ہے، تنگ ہوتی ہوگی آپ لوگوں کے لیے؟ جی
जब जुमा का दिन आता है तो ज़रा तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ तकरीबन यहाँ से चंद्रापा सर्कल बोलकर एक इलाका है, तो वहाँ की क्या है जो ये फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो डस्ट है और जल्ली वगैरह की फैक्ट्री है, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। वो लोग क्या है जुमा के दिन आती है तो मस्जिद बस नहीं आती, तो बाहर भी क्या है हासिर वगैरह डालकर क्या है बाहर भी नमाज पढ़ना पड़ता है। तलबा भी बढ़ जाएंगे, तलबा भी बढ़ गए हैं, तो अक्सर छोटे तलबा को क्या है बाहर खड़ाना पड़ रहा है। अब यहाँ ठंडी का मौसम है और यहाँ ठंडी भी ज्यादा रहती है, फजर में भी जरा बच्चों को तकलीफ होती है, तो मस्जिद की तामीर करने के लिए इंशाल्लाह मशवरा चल रहा है, इरादा है जी मुस्तकिल क्या है। अगरचे 2 फ्लोर की मस्जिद हो गई तो बच्चों को भी आसानी हो जाएगी और बाहर से आने वालों के लिए भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। इमारत भी मदरसे की पूरी जगह मस्जिद के अंडर में है या मदरसे की जमीन है? ये पूरी मस्जिद का है, जी मस्जिद की पूरी कमेटी ये है, उसी के जरिए से पूरा चलता है मदरसा सब। ये छोटे गांव में लोग बड़े बड़े मदारिस की तरफ भागते हैं, छोटे गांव में आप बड़े शहर से बच्चों को लाके पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी आते हैं बहुत इत्मीनान जाहिर करते हैं जी माशाल्लाह। अब यहाँ से क्या है बेंगलोर से भी बहुत सारे तलबा हैं और फिर यहाँ आसपास के करियों के तलबा भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तादाद ज्यादा है, जैसे रामनगर है, चनपटना है और फिर इधर मागड़ी है, तो उनके जो दरमियान में जो करिए हैं वहाँ के तलबा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आकर पढ़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो इस इलाके की क्या खुसूसियत है कि जो है यहाँ पे लोग जुमा के दिन यहाँ कोई डैम वगैरह? जी हाँ, यहाँ का मशहूर डैम है जी, मंचिन बला डैम के नाम से मशहूर है, तो यहाँ पर लोग क्या है तफरीह के लिए भी आते हैं जी। और क्या तो यहाँ जो आसपास में जो फैक्ट्री वगैरह हैं और अक्सर क्या है बंगाल के, बिहार के और केरला के लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छा। वो लोग क्या है उनको नमाज पढ़ने की जगह यही मस्जिद रहती है, उनको वो लोग क्या है मस्जिद को यहीं आते हैं। आगे क्या इरादे हैं मदरसे के आगे बढ़ाने के? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है। हमारी कमेटी वाले सोचते हैं कि 150 बच्चे रखें यहाँ, लेकिन थोड़ा जगह की किल्लत की वजह से क्या है हम लोग 80 पर अब इत्तेफाक कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगर मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद ये हो गई तो इंशाल्लाह उसके बाद क्या है और भी बच्चों को बढ़ाने का, लेकिन इमारतों की जरूरत है जी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 शोबे हिफ्स के बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आलिमियत का भी इंशाल्लाह इरादा है शुरू करने का। अब तक कितने हुफ़ाज़ यहाँ से गए? यहाँ से तकरीबन जो पहला दस्तारबंदी का जो जलसा हुआ तकरीबन 25 तलबा उनकी दस्तारबंदी हुई थी, दूसरा जलसा दस्तारबंदी हुई। अभी इंशाल्लाह फरवरी में और भी इस साल भी एक 7 हुफ़ाज़ का है इंशाल्लाह इस साल फारिग हो रहा है। अच्छा, तो भी हिफ्ज़ मुकम्मल जी, मुकम्मल हिफ्ज़ की 3 तलबा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2 महीने पहले उनका आखिरी सबक भी हुआ था। तो यहीं बाजू के एक इलाका है खम्बीपुर बोलकर, वहाँ का जो मदरसा है बहुत पूरे कर्नाटक का पुराना मदरसा है, वहाँ के मोहतमीम साहब आए थे, उनके सामने बच्चों ने आखिरी सबक सुनाया। अभी ये फिर 3 बच्चे का अभी इंशाल्लाह 10-12 दिन में उनका भी खत्म होने वाला है, उनका भी क्या है आखिरी सबक होगा इंशाल्लाह। ये गांव में सुना कि जो है मकामी मुसलमान बहुत कम है जी, ऐसे में ये मदरसा बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। अक्सर जगह देखा गया है कि मुसलमान के इलाके में मदरसा चलाना मुश्किल होता है जी। ये क्या अल्लाह की गैबी मदद? यहाँ पर क्या है ये सारा गांव क्या है मुसलमानों का था जी। डैम को जब मुसलमानों की जगह अक्वेयर हो गई, अच्छा। तकरीबन हमारे वालिद साहब वगैरह सब यहाँ यहीं पर थे, तो उनके बचपने में क्या है लोग क्या है छोड़ कर क्या है शहर की तरफ चले गए। अच्छा। तो उसके बाद के लिए बहुत बड़ी जमीन चली जी, बहुत बड़ी जमीन गई थी वो, सब किसानों की थी जी, सब किसानों की थी। तो मुसलमान क्या है धीरे धीरे शहर की तरफ जाने लगे, अभी भी हैं लेकिन उनके क्या है घर नहीं है, मतलब वो जो अपने यहाँ पर रहते हैं लेकिन यहाँ कोई मकामी नहीं है जी, मतलब वो लोग शहर में रहते हैं। अच्छा। कभी हफ्ते में 2-3 दिन आ गए यहाँ टिक गए, ऐसा है। आप सिर्फ जो है अपना वो सारा आबाई चीज शनाख्त बाकी रखने के लिए जी, इस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जिंदा रखा है जी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी। जाहिर सी बात है कि आज लोग देहातों से शहर की तरफ भाग रहे हैं, सही बात, और ऐसे में आप जो है यहाँ की शनाख्त बाकी रखने के लिए बेहतरीन अंदाज में सेटअप किया है। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे इंशाल्लाह। फिर
اور کچھ کہنا ہے آپ لوگوں کو اس سلسلے میں؟ بس الحمدللہ ہماری جو کمیٹی ہے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ بہت شوق سے خدمت کرتے ہیں، کیونکہ اپنا گاؤں ہے جی 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 اور اپنے گاؤں کا مدرسہ سمجھ کر گیا ہے الحمدللہ، بہت دلچسپی سے ہر مہینہ کیا ہے باقاعدہ تعاون کرنا اور پھر باقاعدہ حساب وغیرہ چیک کرنا اور تعلیمی رپورٹ لینا، یہ سب الحمدللہ بہت اچھے خلوص کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ اچھا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو نظر بس سے اللہ حفاظت فرمائے آمین آمین۔ اور ترقیات سے اللہ تعالیٰ مالا مال تقاضا آپ کو صرف یہاں کی مسجد کا جی ہے؟ مسجد کا الحمدللہ، اگرچہ وہ مسجد کی تعمیر ہو گئی تو اور بھی کیا ہے ہم بچوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں، جی جی یہ اور بھی کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راغب عظیم مظاہری مدرسہ عربیہ بدر العلوم منچن بیلے کے رام نگر ڈسٹرکٹ بنگلور کے ایک حفظ کلاس کے استاذ ہوں۔ الحمدللہ میں یہاں 8 سال سے پڑھا رہا ہوں اور حفظ کلاس میں پڑھا رہا ہوں۔ تعلیمی اعتبار سے بہت ہی بہترین اور معیاری مدرسہ ہے، اور بنگلور سے مہینہ ٹیسٹ لینے کے لیے بھی وہاں سے علماء کرام آتے رہتے ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں پر امتحان لینے کے لیے آئے اور ٹیسٹ لینے کے لیے آئے سبوں نے تعریف کر کے گئے الحمدللہ، تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے بھی۔ جی اب تک میرے پاس میں 20 طلبہ حفاظ ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہوئے تھے۔ 2007 سے مدرسہ چل رہا ہے، اور اب تک میرے پاس میں 2016 میں یہاں پر آیا ہوں، تو میرے پاس میں 18 سے 20 بچہ حافظ ہو چکا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے سیدھی بات کی جو ڈائریکٹر ہیں مولانا انصار ندوی صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر ہمارے مدرسے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول عطا فرمائے، اور اسی طرح مدرسے میں الحمدللہ 80 طلبہ بھی زیر تعلیم ہے۔ الحمدللہ شعبہ ناظرہ میں جو نورانی قاعدہ ہے الحمدللہ اچھے رقم سے پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں جو بھی آتے ہیں الحمدللہ خوش ہو کر جاتے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کا آبادی بالکل نہیں ہے، اور یہاں پر جو غیر مسلم بھائی ہیں الحمدللہ مدرسے سے اچھا پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگ بھی اچھے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں تو سب سے پہلے سیدھی بات جو نیوز ہے ان کے ڈائریکٹر انصار عزیز ندوی صاحب، ان کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر ٹائم نکال کر کے آئے ہیں۔ جی یہاں کا جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی ہوا بہت خوشگوار ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، یہاں کا موسم بہت اچھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدرسے کے جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرات جو بھی ہیں الحمدللہ ان کی جو ہے بہت نگاہ ہمارے اوپر رہتی ہے، چاہے یہاں کے اخراجات ہو، یہاں کے بچوں کی تعلیم ہو، یا بچوں کا رہن سہن، جتنی بھی ساری چیزیں الحمدللہ تمام چیزوں کو بامکمل جو ہے ان کو جو ہے ادا کرتے ہیں۔ اور جو یہاں یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے مخلص حضرت مولانا عادل محتم صاحب جو ہیں الحمدللہ ان کی بہت نگرانی پر یہاں مدرسہ چلتا ہے، اور ان کے جو ہے کہ شاہرو صاحب ہیں مفتی زکریا صاحب، ان کی نگرانی میں تعلیمی نگرانی ان کی بھی ہے، اور ہمارے جو ہے جناب عامر صدر صاحب اور جناب ایوب صاحب، زاہد بھائی، اور اسی طرح جو ہمارے انصر صاحب، ان سب کی بہت جو ہے یہاں پر نگرانی ہے الحمدللہ، اور ان کی جو ہے بہت محنتیں ہیں، قربانی ہے الحمدللہ۔ اس کے مطابق مدرسہ بہت بڑھیا چل رہا ہے، یہاں پر جو ہے عصری اور جو ہے دینی عصری تعلیم دونوں کا انتظام ہے الحمدللہ۔ یہاں پر جو ہے 4 اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، محترم صاحب ہیں الحمدللہ۔ بس آپ تمام کا شکر گزار ہوں، آپ تمام اپنا ٹائم کو نکال کر یہاں پر آئیں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔